شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، ایک جملہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ میرے وال چٹے ہو گئے ہیں، داڑھی کے وال چٹے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ملک مشکل حالات سے نکل نہیں پا رہا ہے، اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آگے جاتے جا رہے ہیں حالات زیادہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب کو۔ سر، آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ بہت مہربانی جناب۔ سر، سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے، آپ کب سے یہ سن رہے ہیں کہ ملک مشکل حالات میں ہے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، ارے لو، میں بھی یہی سن رہا ہوں، یہی سن رہے ہیں۔ اور ایسے حالات ہیں کہ ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو دوسری مشکل میں آ جاتے ہیں، اور یہ ساری مشکلیں ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اپنی پیدا کی اپنی پیدا کی ہوئی۔ مثلاً یہ کہ ہمارے ہاں کے جو بالادست طبقات ہیں، جن میں میں سیاست دانوں کو سر فہرست رکھتا ہوں، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک ٹیم جو ہے وہ پھانٹی لگا کے دوسری ٹیم کو باہر نکال دے اور کہے میں اکیلا کھیلوں گی، تو پھر کیا میچ کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا نا۔ سر، تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں ساری کی ساری جماعتیں، سب لوگ جو ہے وہ کسی ایک منشور پہ، کسی ایک آئیڈیالوجی پہ، واٹ ایور دا کیس واز، وہ اکٹھی ہو گئی۔ جب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں تب تو یہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، مساق جمہوریت بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کسی ایک کو کارنر کرنے کے لیے ادروائز جو ہے وہ صورتحال ایک عارضی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے جی اور تو پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جب وہ چیلنج جو ہے اس سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں تو پھر تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک پوری ہسٹری ہے، پوری لیگیسی ہے۔ میں آپ کو ایز اے جرنلسٹ نہیں لوں گا، میں آپ کو ہسٹورین لوں گا، کیونکہ سارا آپ نے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ اپنے چائلڈ ہوڈ سے، اس کے بعد کالج کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر خود پریکٹیکل فیلڈ میں۔ آپ کالج کے زمانے میں بھی جو ہے وہ آپ اپنے والد صاحب سے بھی اختلاف کر کے ایک الگ جماعت میں رہے، والد صاحب الگ جماعت میں، یعنی مطلب ہم محترمہ فاطمہ جرا کے حامی تھے، وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے حامی تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی نہ فرما برداری ہم کرتے تھے، اللہ اکبر، اور نہ اپنی رائے وہ ٹھونستے تھے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں، اپنی رائے ٹھونستے تھے، یہ بھی امپورٹنٹ فیچر ہے، یہ بڑی بنیادی بات ہے نا۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے، اس کا جوان بیٹا جی قطر سے آیا KPK میں، اور اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا دیا اپنے گھر پر۔ اچھا، باپ نے کہا اتارو، ارے وہ ANP کے ساتھ تھا، ارے اس نے کہا میں نہیں اتارتا، اس نے گولی مار دی اس کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو، اور وہ ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اب ساری عمر روئے گا، لیکن اس وقت جذباتی اتنا تھا، اور سارا کچھ اس میں۔ یہ اتنے ہم جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے پر اپنی رائے ٹھونسنے کا شوق کتنا ہے۔ سر، یہ کیوں اتنی، میں آپ سے سننے کا اس لیے میں نے آپ کو وہ پوائنٹ بتایا کہ آپ ایک ہی گھر کے اندر دو مختلف اور بہت مختلف، ایک ڈکٹیٹر ہے اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے بانی کے لڑی چلی آ رہی ہے، سارا کچھ بہت میں فاطمہ جناب۔ اس وقت بھی اتنا کانفلکٹ آف اوپینین تھا، اتنی جلدی کانفلکٹ آ کیسے گیا تھا یہ لیڈرشپ کے اندر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آزادی کے بعد جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا نا، جی، وہ چلا نہیں ہے۔ یعنی گاڑی جو ہے نا وہ پٹری پہ نہیں چلی، کبھی پٹری اکھاڑ دی، اینڈ دس از فرام دا ڈے ون، کبھی گاڑی نیچے اتار دی۔ لیکن ابتدائی کچھ عرصہ چھوڑ کے، آپ دیکھیں نا، آپ جب لیاقت علی خان کا دور ہے، جی تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو تحریک پاکستان تھی نا، جی اس کو 1.5 لیڈر تھے، اس کے 1.5 لیڈر، ایک قائد اعظم تھے اور آدھے لیاقت علی خان، اتنا امپورٹنٹ تھا وہ سارا۔ بس اس کے بعد پھر سارے جو تھے، پورے دو بھی نہیں سن، بس ڈیڑھ، ہاں بس۔ تو وہ بھی جو لیاقت علی خان تھے وہ آدھے تھے، یعنی قائد اعظم کے مقابلے میں، ہاں، لیکن ان کے مقابلے کا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر لیاقت علی خان بھی آدھے تھے، لیکن اس میچ پہ بھی کوئی کوالیفائی نہیں کرتا تھا۔ تو جب لیاقت علی خان جو ہیں وہ رخصت ہو گئے، جی تو ہر چیز بے قابو ہو گئی۔ دیکھیے، اس وقت تو مسلم لیگ کی حکومت تھی، بالکل ایسے ہی، اور مسلم ایک ہی پارٹی تھی، جی جو اپوزیشن تھی نا،
وہ تو چند ارکان تھے کانگریس کے، وہ جہاں وہ اپوزیشن میں تھے، ادروائز کوئی اپوزیشن نہیں تھی اسمبلی میں، اپوزیشن تھی کوئی نہیں، سنگل پارٹی سارا کچھ اس میں. اس کے اندر کے ایسے معاملات ہوئے اور وہ ایسی بے تدبیری ہوئی کہ اس کے اندر ہی لوگ جو تھے ایک دوسرے کے در پہ ہو گئے. ارے تو دیکھیں نا وہ جو چلا ہے ہمارا سلسلہ، یعنی 1958 تک پھر بھی ایک لشٹم پشٹم چلتے رہے، کچھ ہوتا رہا، جو نا تجربہ کار لوگ تھے تجربہ حاصل کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور ملک جو ہے اس کو چلایا انہوں نے، بالکل صحیح، اور پاؤں پہ کھڑا کیا ایک لحاظ سے. ہاں. لیکن سیاست کا حال یہ تھا نا کہ اب خواجہ ناظم الدین آپ کے جب قائد اعظم جی جی رخصت ہوئے تو لیاقت علی خان نے فیصلہ کیا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب ان کو سیکرٹری جنرل سوری وہ ہوں گے اپنا سوری وہ گورنر جنرل. تو گورنر جنرل وہ تھے بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، بالکل مشرقی بنگال کے، ان کو گورنر جنرل بنا دیا. ہاں. اور وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ بہت بہتر آدمی تھے گورنر جنرل بننے کے لیے. اوکے. ٹھیک ہے. اب جب لیاقت علی خان رخصت ہوئے، اب جو خواجہ ناظم الدین کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم بن جائیں. اب وہ گورنر جنرل کے طور پر مسلم لیگ کی پارٹی چھوڑ چکے تھے، ٹھیک ہے نا، جی بالکل ٹھیک، اس کا حصہ نہیں تھے، اسمبلی کے رکن نہیں تھے. ہاں. لیکن فیصلہ کیا انہیں وزیر اعظم بنانا ہے، انہیں وزیر اعظم بنا لیا. اور اس کے بعد سوچا کہ یہ جو ایک مغربی پاکستان کی جو نمائندگی کے لیے ایک غلام محمد جو ہیں، جی جی جی، جو بیمار آدمی تھے اس وقت، بالکل بالکل ہیں، ان کو بنا دیں گورنر جنرل، ایک بس عہدہ دے کے ان کو بٹھا دیں گے. آپ دیکھ لیں پھر ہوا کیا. اب وہ ساری ہماری جو یعنی بیوروکریسی ہے، ہماری فوجی بیوروکریسی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. بالکل صحیح. اور خواجہ ناظم الدین کو انہوں نے ڈسمس کر دیا. اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ 1958 تک بھی حالات جو تھے ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے، ایک پارٹی ہونے کے باوجود. اس وقت سنگل پارٹی تھی اور پھر بھی چیزیں قابو میں، اب تو نہیں آ رہی اب تو ڈھیر لگا ہوا ہے. لیکن نہیں ہو، ہاں. جو بھی مشکلات تھیں، ہاں جی، ہم نے 1954 میں دستور بنا لیا. بالکل صحیح. پہلی ریڈنگ مکمل ہو گئی اس کی. ہاں. اسمبلی نے اس کو پہلی خواندگی جسے کہتے ہیں حکم ہو گئی. ہاں جی، اپروو کر دیا. اس کے بعد ڈسمس کر دیا اس کو اسمبلی کو، گورنر جنرل نے ڈیزالو ہو گئی. اندازہ لگائیے آپ. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب کھیل جو ہے مزید خراب ہوا تو فوج جو ہے آ گئی اس میں، ایوب خان آ گئے. اگر ایوب خان نہ آتے پھر بھی ہم چلتے چلتے یعنی سیکھ لیتے، کچھ گرتے پڑتے کرتے، کچھ سیکھ لیتے. تالاب میں دھکا دے دیا تھا نا، جیسے تیرنا آ ہی جاتا. ہاں. کچھ آ رہے تھے، ہاتھ پاؤں مار لیتے، لیکن پھر تالاب سے نکال دیا گیا. اور جو وہ پولیٹیشنس تھے جو کچھ تھوڑا تجربہ حاصل کر لیا تھا، ان کی ایک کمٹمنٹ بھی تھی، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سیاست سے باہر نکال دیے گئے، ایبڈو ہو گئے، بالکل فارغ ہو گئے. 6-7 سال تو ان کو اجازت ہی نہیں ملی. ارے تو دیکھیے ہمارے ہاں انڈیا میں کیا ہوا. انڈیا میں پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے، ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل بنے. وہی پارلیمانی نظام اپنی پوری روایت کے ساتھ مستحکم ہو گیا. 16 سال جو ہیں 17 سال نہرو زندہ رہے، نو ifs and buts، وہ ویسے ہی وہ پیٹرن وہ چلتا رہا، وزیر اعظم رہے. ہاں. پورے ایک ان کا لیڈرشپ تھی ان کی. اصل تو کانگریس کے لیڈر وہی تھے. بالکل صحیح. گاندھی جی تو کانگریس میں اس طرح شامل ہی نہیں تھے، دوانے کے ممبر نہیں تھے. ہاں بالکل. ان کا تو روحانی معاملہ تھا. بالکل. مگر وہ اب جو آزادی کی تحریک ہے اس میں پریکٹیکلی تو پنڈت نہرو جو تھے اس کے لیڈر تھے. بالکل ایسے. اور کانگریس جو تھی وہ آرگنائز بھی ہو چکی تھی. صحیح. اور ایک پارٹی کے طور پر اس کی جڑیں بھی تھی عوام میں. تو انہوں نے جو نہرو کو موقع ملا تو وہاں وہ جمہوریت جو تھی وہ اپنے اچھے طریقے سے جڑیں پکڑ گئی. ارے. اور ہمارے ہاں جو ادارے تھے، بیوروکریسی، ہماری سول بیوروکریسی پہلے،
بالکل پھر ہماری فوجی بیوروکریسی، پھر ہمارے سیاستدان، وہ اس میں دیگا مشتی میں مبتلا ہو گئے. اور پھر ہم نے جب ان کو بے دخل فوج آ گئی، جو ایک دستور ہم نے بنایا تھا 1956 میں، 9 سال کی محنت کے بعد بالکل صحیح پورے ملک نے اس کو تسلیم کر لیا. ہر شخص نے اس کے بنانے میں، یعنی تمام لیڈرشپ ہماری شامل تھی. جو مولوی فضل الحق تھے شیر بنگال، وہ وزیر داخلہ تھے چودھری محمد علی کی کابینہ میں. صحیح. چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے، تو دونوں نے مل کر یہ دستور بنایا تھا. بالکل صحیح. سہروردی صاحب اپوزیشن میں تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کے تحت پھر وزیر اعظم بنے، وہ انہوں نے بھی قبول کیا. ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تیار ہو گیا آپ کے مملکت کو چلانے کے لیے. اس کنسنسس کو ماشاء اللہ جو تھا اس نے توڑ دیا. سکندر مرزا نے اور ایوب نے مل کر اس کنسنسس کو توڑ دیا اور اقتدار پہ قابض ہو گئے. وہاں سے جو پہلی اینٹ ہے رکھی گئی ٹیڑھی، پر عمارت تو آج تک سیدھی ہو نہیں سکی. لیکن ایوب خان کا دور آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ وہ سارا کچھ ہو گیا، کانفلکٹ آ گیا، ایوب کا تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ بڑی ترقی ہوئی. ہاں، بڑی ایک یعنی ادارے قائم ہوئے، تعلیم کی طرف توجہ ہوئی، صنعتی ترقی، سب کچھ ہوا. بیسیکلی پورا سسٹم وہاں سے دوبارہ ڈیولپ ہوا، لیکن ٹھیک ڈیولپ ہوا. لیکن کس قیمت پر؟ ہاں، آپ یہ دیکھیں نا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو لوگ تھے، مملکت جو تھی اس کے رہنے والوں نے اونرشپ ہی کھو دی. جو مشرقی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان میں جو احساس محرومی پیدا ہو گیا. اور پھر ہوا جو ایوب خان نے جو کیا جو اپنا ایک دستور دیا، اپنا دستور جس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا، اس کے بعد اس کو بھی توڑ دیا، خود ہی بنا کے، خود دستور دے کے، خود ہی اس کو پھر فوج کے حوالے کر دیا اقتدار. اور آپ دیکھیے ایوب خان نے جو کچھ بھی کمائی کی اس کو لٹا دیا خود. جب 1965 کی جنگ جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہم پر. بالکل صحیح. اس میں کس کا ہی آپ مطلب دیکھ لیں کس کا حصہ تھا اس میں. اگر پاکستان چاہتا تو جنگ نہ ہوتی. وہ آپریشن جبرالٹر کس نے شروع کیا؟ بالکل صحیح. وہ کشمیر اور سارا کچھ، وہ ساری چیزیں. اور کیسے کشمیر میں آپ نے مسلح جدوجہد شروع کر دی، اس کے نتیجے میں پھر جنگ چھڑی. اور جنگ چھڑی تو پھر آپ اس میں سے حاصل کر نہیں سکے، کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں کرا سکے. اور جو سارا کچھ کنسٹرکشن ہوئی تھی، سارا کچھ جو سسٹم بنا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا جا پڑا. ہر چیز ڈھہ گئی. اور 65 کی وار نے آپ کی ہر چیز کو تہبالہ کر دیا، معیشت کو اور سیاست کو، دونوں کو. ہم جو کہتے ہیں کہ وہ جنگ ہمیں جیتی تھی، جنگ جیتی نا. اب ہم نے یعنی اس لحاظ سے تو جیتی کہ ہم نے انڈیا کو روک دیا. ٹیکنیکلی جیتی، روک دیا نا. وہ ہمیں فیصلہ کن شکست نہیں دے سکا نا. نہیں دے سکا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے کہا آپ نے جنگ جیتی ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہ ہوا؟ جب کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر آپ نے جنگ بندی کر دی اور اعلان تاشقند ہوا تو یہ تو ڈرا ہوا. وہ آپ کو لے کے بیٹھ گئی نا. اب ایک سینٹیمنٹ پیدا ہو گیا آپ کے خلاف. آپ نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے ہار دی ہے تاشقند میں. ارے آپ اپنے ہی اتنی قربانیاں دے کے، اتنی جانیں دے کے آپ نے اس کو، آپ اپنے ہی جان میں سیاد آ گیا. بھئی جنگ جیت لی ہے نا. تو پھر کشمیر کہاں ہے؟ اور کشمیر نہیں ہے تو جنگ کیسے جیت لی ہے؟ تو پھر یہ ایوب خان جو ہے، تو آپ دیکھیے جو اپوزیشن تھی ایوب خان کی، وہ تو جناب اعلان تاشقند کو نامنظور کر دیا. وہ کہہ رہی جناب بغاوت کر دی، اس نے جلوس نکال رہے تھے، سودے بازی کر دی ایوب نے. تو ایوب صاحب تو کھوکھلے ہو گئے، صحت بھی جواب دے گئی، شخصیت بھی کھوکھلی ہو گئی، اور سر اٹھا لیا شیخ مجیب الرحمان نے اور ذوالفقار علی بھٹو نے. ارے دیکھیں نا،
تو یہ جو اس کے بعد معیشت آپ کی برباد ہوئی. دنیا میں آپ یہ کہتے تھے بھئی ہم یہ جو ہمیں ہتھیار مل رہے ہیں ہم اسے انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. انڈیا کے خلاف استعمال کر لیے. 65 کی جنگ نے 71 کی جنگ کی بنیاد رکھی. انڈیا جو ہے انہوں نے کہا چلو پھر ایسے ہی چاہیے، پھر چلو ایسے کھیلنا تو ایسے ہی کھیل لو. انہوں نے آپریشن جبرالٹر تو آپ نے وہاں کیا نا، اور یہاں انہوں نے خود آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا جو بالآخر مکتی بانی بنی وہاں. پوری ٹوپل ہو گیا، پورا ٹوپل ہو گئی، ایک حصہ ہی ٹوپل ہو گیا. تو وہ جو ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ہم سموتھلی چلتے رہتے اور کسی جنگی جنون میں مبتلا نہ ہوتے اور طاقت استعمال کرنے کا شوق پیدا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم تو اب جاپان اور جرمنی کے ہم پلہ ہوتے. شامی صاحب، جمہوریت آپ کیسے اس کو لیتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کا سمجھ نہیں آئی ابھی تک، کیونکہ یہ جو پاکستان میں جمہوریت ہے ڈفرینٹ ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ ڈفرینٹ جمہوریت. جو پاکستان میں پیٹرن ہے جمہوریت کا، کیا وہ اس قسم کا ہے کہ وہ اتنے لوپ ہولز دیتا ہے کہ اس طرح سے اس کو آرام سے انویڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ جو ہماری جمہوریت ہے جی، ہم برطانیہ کے کالونی رہے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. اس کے نتیجے میں جو ساؤتھ ایشیا ہے جی جی، اس میں ایک خاص قسم کی جمہوریت نے پرورش پائی. بالکل. یعنی انڈیا میں بھی دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، بالکل صحیح. سری لنکا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت جو ہے جی جی، وہی ہمیں پسند آئی، کیونکہ اسی میں تو ہم پلے بڑے تھے. بالکل صحیح. تو اس لیے ہمیں جب ہمیں صدارتی جمہوریت تو پسند نہیں آتی، اس کو ہم آمریت سمجھتے ہیں. بنگلہ دیش میں تجربہ ہوا نا کہ بنگلہ دیش میں تو انہوں نے جب مجیب الرحمان نے تو وہاں پھر ایک ون پارٹی اسٹیٹ بھی بنا دی. بالکل صحیح. اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کر دی ہے. پھر ان کی فوج نے بغاوت کی، ان کو تحقیق کیا، اور پھر جو دوبارہ نظام آیا پھر پارلیمانی نظام، پارلیمنٹری آیا. بالکل. تو پارلیمانی نظام بنگلہ دیش جو ہے وہ پتھر چاٹا اس نے، پھر واپس آنا پڑا. ہمارے ہاں جو صدارتی نظام آیا وہ ماشاء اللہ کے ساتھ آیا. جب ماشاء اللہ آیا صدر صاحب موجودہ ہو گئے اور طاقتور ہو گئے اور وزیر اعظم غائب ہو گیا تو ماشاء اللہ گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو صدارتی نظام ہے وہ آمریت ہے. اچھا، انڈیا جو ہے اب اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے تعدادات ہیں ان کے، 27 صوبے، پتہ نہیں کتنے عرب کی آبادی اور پتہ نہیں کیا کیا، زبان، سارا کچھ، کلچر سارا کچھ ڈفرینٹ، ایوریتھنگ. پارلیمانی، کیونکہ پارلیمانی جمہوریت، ہاں جی، وہ چلا کے دکھا دی انہوں نے اور سکسیسفلی چلا لی نا. اب کم از کم ان کی حکومت کو دھکا کسی نے نہیں دیا نا. وہ چلتے پھرتے، وہ سیاستدان آپس میں جو مرضی کرتے رہے لیکن کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں انویژن نہیں آئی نا. ہاں، اس کے مسائل انڈیا کے اپنے مسائل وہ ہیں، لیکن ایک کنٹینیوٹی رہی نا. اب آپ چلے جائیں وہاں انڈیا میں، اور یہی چیز آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ گڑ پڑھ کے ہم بھی اگر کوئی بیچ میں انویژن نہ ہوتی تو سیکھ لیتے جس طرح وہ سیکھ گئے. لیکن یہ سوال ہی انڈیا میں زیر بحث نہیں آیا، کبھی آتا. ہم جاتے ہیں وہاں کہ حکومت کا کیا بنے گا، اور ہمارا پہلا سوال ہی ہے یہاں پہ جو ہے، ہمارا پہلا، ہم جہاں ملتے ہیں اگر پاکستان کے اندر ملیں تب، اگر ملک سے باہر ملیں تب، جب 2 پاکستانی اکٹھے ہوں گے نا، 4 اکٹھے ہوں گے، کہیں ملک کا کیا بنے گا، حکومت کا کیا بنے گا. بگیسٹ فارم کہیں پہ کسی بڑی بیٹھک میں بیٹھے ہوں یا کسی ٹھیلے والے کے پاس کھڑے ہوں، سوال یہی ہے. ایک سیٹلڈ چیز تھی نا کہ حکومت نے اس طرح بننا ہے، اس طرح بگڑنا ہے، بائی دا بک چلنا ہے. جب ہم نے وہ کتاب پھاڑ دی، ڈی ریل کر دی تو جو دھکا مارے گا وہ حکومت کو گرا دے گا. وہ مائٹ از رائٹ والا سسٹم، ٹھیک ہے نا جی. تو طاقت جو تھی، پہلے اس نے فیروز قانون کو نکالا، پھر اس نے کیا دیکھیے پھر کس کو نکالا، پھر ملک کو، پورا ملک کا سر، پورا ملک جو ہے اپنے اعلان کیا، شیخ مجیب الرحمان جو ہیں پورا ملک الگ ہو گیا، وہ وزیر اعظم ہوں گے، 2 ٹکڑے ہو گئے، میجورٹی ان کی ہے، وہ کہاں گئے. اس کے بعد پھر وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعظم اپنے جنیجو بنائے ضیاء الحق نے آ کے، بالکل ان کو چلتا کیا. پھر بے نظیر بھٹو، نواز شریف، کبھی وہ باہر کبھی وہ باہر، آپس میں ان کا چلتا رہا اس میں. اور اب آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا، وزیر اعظم جو ہمارے ہیں ان کی درگت کیا بنی ہے.
محمد خان جو چین کے دورے سے واپس آئے اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اپنی فتوحات گنوا رہے ہیں, معلوم ہے حکومت تو ختم ہو چکی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں تھا ان کو. پریزیڈنٹ نے اپنے ثوابدیدی اختیار کے تحت اسمبلی تحلیل کر دی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر آپ دیکھیں اس سے پہلے بھٹو کے ساتھ کیا ہوا. بھٹو صاحب کے ساتھ, ہاں, بھٹو صاحب جو ہیں بڑے عاقل بالغ پاپولر لیڈر تھے نا, فوج نے نکال باہر کیا. اچھا, یہ یہاں سے ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ آتی ہے, پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان جو ہے نا, جیسے دنیا بھر کا ہے ویسے, جو پاپولر لیڈر تو گیا. پاکستان جو ہے خاص طور پر نا پاپولر لیڈر اس کو راس نہیں آتا. کیوں؟ پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ اپنی حد سے باہر ہو جاتے ہیں. سندا نہیں کسے دی زوم جو ہوتا زوم مبتلا, میں بہت پاپولر ہوں, یہ چیز لے کے بیٹھ جاتی ہے. یہ چیز لے کے بیٹھ جاتی. میں نے عمران خان صاحب سے عرض کیا تھا کہ یہ جو مقبولیت ہے نا, یہ دو خواتین ہے نا, ان کی دوشیزگی کی طرح ہوتی ہے. اس کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. جب پاپولرٹی کی آپ حفاظت نہیں کر پاتے اور وہ کبھی اس سے ٹکراتی ہے کبھی اس سے ٹکراتی ہے, تو پھر اب کیا ہوتا ہے. مسلسل آپ دیکھیں کیا ہوا بھٹو کے ساتھ, کیا ہوا عمران خان کے ساتھ, اور اس سے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو یعنی یہ جو آپ طاقت جو ہے بے نظیر کا بے نظیر کیا ہوا. کیا ہو رہا تھا ہمارا جو اب دیکھیں اس کو, اب وزیر اعظم جو ہے اتنا عاقل بالغ ہوتا ہے, لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں, کروڑوں ووٹ لے کے آتا ہے. اب یہ بات یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے حکمت اور دانائی کے ساتھ معاملہ کیسے چلانا ہے. بالکل صحیح ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ اپنے جو اوپوننٹس ہوتے ہیں ان کو تحقیق کرتا ہے, ان کو جینے نہیں دیتا. اور وہ جب وہ سپیس جو ہے ان کو ملتی ہے, پھر فوج جو ہے کبھی اس کا آنا مجبوری بن جاتا ہے, کبھی اپنی بن جاتا ہے مجبوری, کبھی دوسروں کی مجبوری بن جاتا ہے. تو یہ جو ہماری جو گاڑی ہے وہ اسی طرح ہچکولے کھا کے چل رہی ہے. 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے, 4 قدم آگے 2 قدم پیچھے. شامی صاحب, آپ اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں نہیں لے کے آئے, وہ عمر بھائی وغیرہ سب لوگ کر تو رہے ہیں سارا, لیکن اس حد تک جس طرح سے آپ ایکٹیو ہیں آپ نہیں ہیں. آپ کے گھر میں ماشاء اللہ بڑی اچھی بیٹھ کے ہوتی ہیں, وہاں پہ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ وہ کرتے ہیں. ایک تو گلا ہے کافی عرصے سے آپ نے مجھے نہیں بلایا, خیر اب یہ کورونا میں اس میں کم ہو گئی, اس کے بعد کافی متاثر ہوئی. تو وہ سارا کچھ جو ہے بیٹے کو نہیں کیا. اب ان کی اگلی جنریشن آ گئی. ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کیونکہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو لے رہا ہوں, اور آپ نے بڑا ان سب سے بے نظیر ہیں, یا نواز شریف ہیں یا خان ہیں, یا آپ جب فوجی حکومتیں بھی رہی ہیں سارا کچھ, تو آپ بہت زیادہ ان کے کلوز رہے ہیں اور تھنک ٹینکس کا حصہ آلموسٹ آپ رہے ہیں. اپنی جو 3rd جنریشن ہے اس کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ایسا ملک آپ نے سوچا تھا کہ میں ایسا ملک دے کے جب پروفیشنل کیریئر سے ہٹوں گا, ریٹائر ہوں گا, تو کیا دیا ہوگا میں نے؟ اب تو حالات کتنے بدلے ہیں, پرنٹ کتنی مشکل میں آ گیا. پھر اس کے بعد الیکٹرانک جو ہے وہ تو اربوں کا کھیل ہے, وہ بہت زیادہ. اچھا, ڈیجیٹل آ گیا. مگر میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں عثمان, وہ جو ہمارا ڈیجیٹل ڈیلی پاکستان دیکھتے ہیں, اور ان کی اپنی سب سے بڑا پورٹل ہے اخباروں میں, اور وہ اپنی ان کی دھوم ہے. لیکن بات یہ تھی کہ اب یہ جو اخبار تھے اس میں سے تو اب وہ دور لد گیا کہ یہاں سے کما کے آپ اخبار چلا سکتے. تو میں نے جب ہمارے بڑے بڑے بزنس مین جو تھے وہ ہمارے پیشے میں آ گئے, ہمارے شعبے میں آ گئے, تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جن لوگوں نے یعنی کمائی کے دوسرے ذرائع جن کے پاس موجود ہیں وہ یہاں آئیں گے تو ہمیں باہر نکال دیں گے, ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے, ان کو میچ نہیں کر سکیں گے, نہیں کریں. اس لیے آپ ایسا کریں, آپ دوسرے بزنس کی طرف توجہ دیں تاکہ وقت ضرورت یہاں کچھ ڈال سکیں. تو انہوں نے پھر دوسرے بزنس شروع کیے, تو الحمدللہ کنسٹرکشن میں گئے,
ریئل اسٹیٹ میں گئے, آئل مارکیٹنگ میں گئے, اور وہاں سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جو ضرورت ہوتی ہے تو یہاں فراہم کرتے ہیں روزنامہ پاکستان کو. بالکل صحیح. اچھا, اور میری بیٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ ہیڈ آف دی ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹر سویرا شامی, پنجاب یونیورسٹی کی. تو میڈیا سے متعلق تو ہم ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کہ جو زمانے کے تقاضے ہیں یا سروائیول جو ہے اس کا بھی کچھ ضرورت ہے نا, اس نے میں وہ پیٹرن بدل دیا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تھرڈ جنریشن اب تھرڈ جنریشن جو ہے نا, اب دیکھیں میں اس پورے ملک کی بات کروں کہ یہ ملک آپ چاہتے تھے کیونکہ آپ اس تھنک ٹینک کا حصہ رہے, ایسے ملک میں سروائیو کرے گا ہمارا بچہ کہ یار یہ کیا ہمارا ملک جو ہے, ہم بچے جو ہیں نا ہمارے جی, اب ہم انہیں ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ ایک پورا گلوبل سٹیزن ہو گئے. بالکل صحیح ہے نا, وہ عالمی شہری ہیں. بالکل صحیح. وہ کہیں بھی جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں. ان کی تعلیم جو ہم نے اپنے بچوں کو کوشش کی ہے کہ ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ جہاں بھی جائیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. واہ واہ واہ. اب یہ ہے, ایک وقت وہ تھا کہ ہم کہتے تھے نہیں, ہم نے پاکستان جو ہے نا اس کی تعمیر کرنی ہے. دس از واٹ مائی پوائنٹ واز. ٹھیک ہے نا. اور یہی مجھے ہمارے ایک جب ہم بہت کشمکش کے دور سے گزر رہے تھے تو امریکن کونسلیٹ میں ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا اپنے پاسپورٹ فیملی کے بھیج دیجئے ویزا لگوانے کے لیے. میں نے کہا ہمیں تو ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے امریکہ جانے کا. انہوں نے کہا کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں نے کہا نہیں ابھی کوئی ارادہ نہیں, میں نے بھیجے. یہ آپشن ہی نہیں رکھنی اپنے پاس کہ وہ. ہاں, لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں بھائی پاسپورٹ جو ہے نا وہ جہاں کا ویزا لگ سکتا ہے وہ لگوا لیں. یہ ایک مشکل بات. ٹھیک ہے نا, یہ ایک مشکل بات. کوئی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ مواقع اگر محدود کر دیں گے, مسدود کر دیں گے تو پھر جوان ہمارے جو ہیں کہیں نہ کہیں تو آپ قسمت آزمائیں گے. تو پاکستان میں مواقع آپ مسدود کر رہے ہیں, محدود کر رہے ہیں. پاکستان کو جو دیمک لگ گئی ہے نا, وہ دیمک لگ گئی ہے ہماری لڑائی آپس کی, خانہ جنگی. ہمارا کوئی ادارہ اپنی حد میں رہنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے پاس جس کے پاس اختیار آتا ہے وہ حد سے باہر نکل جاتا ہے. ہماری عدلیہ دیکھیں, اس کے پاس اختیار ہے, اس نے کیا قیامت ڈھائی. ہماری فوجی قیادت دیکھیں, اس نے کیا کچھ ہمارے ساتھ کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اگر یہ ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں تو پاکستان بہت جلد بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. پاکستان کے پاس دیکھیں, اگرچہ کہ ہماری تعلیم جو ہے اتنی حاصل نہیں کی جتنے کرنی چاہیے تھی, لیکن پھر بھی ہر شعبے کے ماہرین ہمارے پاس موجود ہیں. دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں اپنا سکہ چلا رہے ہیں, منوا رہے ہیں اپنے آپ کو. اور پاکستان کے اندر تھوڑا سا حالات سازگار ہوتے ہیں, ہماری اکانومی جو ہے وہ فراٹے بننے لگتی ہے. بالکل ہے نا. تو پاکستان میں یہ سارے لوگ یہ مل بیٹھیں, اپنا اپنا کام کریں, ایک ڈسپلن میں اپنے آپ کو ڈھال لیں, تو پاکستان کو ہم بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. ایٹمی طاقت تو بنا دیا ہم نے, اس کو معاشی طاقت بھی بنا سکتے ہیں, اس کو سماجی طاقت بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ادھم مچائے رکھیں گے, الجھتے رہیں گے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو دل اداس ہوگا, ہماری نسلیں بھی اداس ہوں گی. اس میں جس طرح سے ہم نے عدلیہ کی بات کی, جس طرح سے ہم نے فوج کی بات کی, بیوروکریسی کی بات کی, سیاستدانوں کی بات کی, اگر ہم جرنلزم پہ آتے ہیں اس میں تو ایک آپ کا دور ایک وہ تھا جس میں نظریاتی صحافت چل رہی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ ان بہت کم لوگوں میں سے ہیں جو ماشاءاللہ نظریاتی صحافت کو بھی اس کی ڈوری کہیں نہ کہیں پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں. جو ہم آج دیکھ رہے ہیں جو وہ ایک کمرشل صحافت ہے. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن نظریاتی صحافت اور ایک کمرشل صحافت؟ یہ ایک بڑا عجیب کنفیوژن ہے آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کڑی والی صحافت کرنی, کوئی آئیڈیالوجی لے کے چلنی ہے, یا پھر ٹھیک ہے پھر جڑا جتے ادھر نال. ایک عرفان صاحب بات یہ ہے کہ آپ جزیرے نہیں بنا سکتے. ٹرو. ٹھیک ہے نا. ٹرو. سمندر جو ہے نا اس کی لہریں
جب بپری ہوئی ہوں گی اور حملہ آور ہوں گی تو آپ کے جزیرے بھی خطرے میں آ جائیں گے. جو اوور آل وبا پھیلی ہے ملک میں, جی جی, نظریہ نام کی شاید تو کوئی باقی نہیں رہی. نہیں ٹھیک ہے نا. ارے ہم تو ایک بہت زیادہ مادہ پرست ہو گئے. اب دیکھیے میڈیا جو ہے, اب میڈیا وہ تو ہے نہیں کہ میں نے جناب ایک نعرہ لگایا اور ایک 200-400 روپے اکٹھے کیے اور اخبار چھاپنا شروع کر دیا. نہیں, ٹھیک ہے نا. اب تو اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. میتھمیٹکس انوالوز, یس یس یس. جب وسائل کی ضرورت ہے تو کاروبار تو بنے گا پھر. بنے گا. ہاں دیکھیے, میں دوستوں سے کہتا ہوں, اگر آپ خالص دودھ بیچ رہے ہیں نا تو بھی کاروبار ہے نا, لیکن وہ نظریہ بھی ہے, وہ نظریہ بھی ہے, وہ آئیڈیالوجی بھی ہے, ریالوجی بھی ہے نا. بالکل ہے. تو آپ بزنس بھی کریں پیوریفائڈ, لیکن کمپرومائز نہ کریں, سچ کو جھوٹ نہ بنائیں, نہ بنائیں, جھوٹ کو سچ نہ بنائیں. نہ بنائیں. ایک دفعہ مشرف صاحب کے دور میں وہ جب ریفرنڈم ہو رہا تھا, انہوں نے کہا جی آپ ایک سروے کرائیں, تو ہم نے سروے کرا لیا. اچھا, اب سروے میں وہ تھے کوئی 80-85% رائے ان کے خلاف تھی. ارے جنہوں نے سروے کرایا تھا ان کے خلاف تھی. ہاں جی, ان کے حق, ان کا جی آپ ایسا کریں کہ اس کو الٹ دیں, جو اس کے حامی ہیں ان کو مخالف بنا دیں, جو مخالف ان کو حامی بنا دیں. ویسے تو بڑا ایک لائن ہی آگے پیچھے کرنی وہ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا, عمر سے, میں نے کہا بیٹے دیکھیں تھوڑا بہت کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. ہاں, کتنا مارجن ہے. میں نے کہا ابو 5-7% تو پہلے بھی ایڈجسٹ کر وہ اس میں وہ مورل لیس اتنا تو آپ. میں نے پھر کہا کہ میں نے کہا دیکھیں جی آپ ایسا کریں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ سروے نہ چھاپیں, ہاں روک ہی لیں اس کو, روک لیں, لیکن جھوٹ نہیں چھاپیں. یہ نہیں چھاپ سکتے, جھوٹ نہیں چھاپیں. انہوں نے کہا, انہوں نے ہمارے اشتہار بند کر دیے. میں نے کہا بھائی آپ سروے ہم سے کیوں کرا رہے ہیں, آپ کسی اپنی ایجنسی سے کرا لیں, ہاں, اور اس کو جاری کر دیں, اس کی خبر ہم چھاپ دیں گے. اس کی ہم چھاپ دیں گے, لیکن اپنے نام سے نہیں چھاپیں گے. اپنے نام سے کیسے چھاپ؟ تو پھر یہ جھوٹ کو, تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے حالات پیدا ہو جائیں, اور اب تو دیکھیے اب لوگ ہیں ان کو پیٹ لگا ہوا ہے, سینکڑوں لوگ ہیں جو اس سے وابستہ, اخبار نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بالکل, چینل چلانا کوئی آسان کام نہیں. کتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, تو بزنس تو ہوگا اس میں, لیکن اب یہ جو ماحول ہے ہمارا, لیکن صرف بزنس, ہاں صرف بزنس, تو پھر وہ تو پھر تو آپ کو چاہیے نا وہ ہیرا منڈی میں کوٹھا لے لیں, وہ صرف بزنس کرنا ہے تو پھر اور بہت موڈز ہیں نا, صرف مال کمانا ہے, بالکل, ہاں صرف بزنس, ہر چیز دے کر قربان کر کے. ہاں, بزنس کرنا ہے عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, سچ کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ نہیں. بالکل. تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر سچ نہ بول سکیں تو جھوٹ بھی نہ بولیں. ارے بالکل صحیح ہے. اب ہم اگر واپس آتے ہیں, ابھی الیکشن آنے والے ہیں, ووٹ کینوں پانے تسی؟ اب یہ تو ذاتی سا معاملہ ہے, کیونکہ میں اس میں آئی نو آپ نے یہ جواب دینا, ہمارا دستور ہے اس میں تو پرائیویسی ہے, یہ سیکریسی کا حق ہے, ووٹ ڈالیں گے کسی کو. ہمارا حلقہ جو بڑا دلچسپ ہے, اچھا, اس میں یعنی بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہیں. جی جی, میرا بھی وہی حلقہ ہے نا سر. اس میں جناب عطا اللہ تارڑ کھڑے ہیں, تارڑ صاحب کھڑے ہیں. اس میں وہ ظہیر عباس کھوکر کھڑے ہیں, کھوکر صاحب کھڑے ہیں. اس میں مجھے بتا رہا تھا کہ شاید سید حسان اللہ وقاص بھی کھڑے ہیں, وقاص صاحب بھی کھڑے ہیں. جی جی, وہ بھی ہیں. آپ بتائیے. ہاں جی, ہاں جی. تو وہ مشکل اب اس میں فیصلہ کرنا بہت مشکل, آسان کام تو نہیں ہے. ہاں جی. اور ہمارے گھر کے اندر یہ فیصلہ کرنا, اوئے ہوئے ہوئے, اچھا یہ بھی آسان کام نہیں. آپ اپنے, میں نے اسٹارٹ میں والد صاحب کا بتایا تھا, اس وقت خیر تھی. اب تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے گھر کے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی رائے ہے, نہیں رائے کو ایکسپریس کرنا اور سارا کچھ کرنا, وہ بھی تو بڑا, بچے جو ہیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, مگر ایک مشکل فیصلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اور جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں, جی جی, مجھے اس پہ خوشی تو نہیں ہو رہی. مجھے صرف یہ خوشی ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن کا ہونا نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جیسے تیسے بھی الیکشن ہے, جو جیسے تیسے بھی ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی, وہ آپ بل خشک روٹی جو آزاد رہ کر, وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر, حلوے سے بہتر ہے. واہ واہ, مطلب کچھ آپ
یعنی کوئی تو ریپریزنٹیٹو حکومت آ جائے, یعنی چلو مثالی نہ صحیح, گزارش صحیح, ہاں کچھ تو ہو. تو اس لیے بات یہ ہے, تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں, برے بھلے جیسے بھی ہو جائے اس میں. وہ میں اصل میں آنا اس چیز پہ چاہا تھا کہ ووٹ کی کتنی اہمیت ابھی باقی ہے, ووٹ کا احترام کتنا باقی ہے. ایک تو مختلف حلقوں میں کتنا احترام باقی ہے, اور دوسرا ایک عام بندے کا ووٹ ڈالنے کے لیے جانا اور سارا کچھ, اس کو پتہ ہے کہ اتنی اسٹرینتھ ہے اس کی. دیکھیں ووٹ کی اہمیت تو باقی ہے, اور یہ تو ٹیکسٹ بک بورڈ کا آپ نے جواب دیا کہ ہاں ووٹ اچھا ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ دیکھیں نا, لوگوں کو یہ توقع بیٹے سلمان اکرم راجہ بھی ساتھ اسی حلقے, وہ ماڈل ٹاؤن سے, اچھا, ان کا مقابلہ اس سے ہے ہمارے اون چودھری اون کے ساتھ ہے. وہ کسی نے آگے ان کے بورڈ پہ پھر فر لکھ دیا, فرعون چودھری. جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ تو انہوں نے لکھا ہے عمران خان کا وکیل, حق کی دلیل. واہ چلے. بات یہ ہے, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی جو ووٹ ہے نا, جی ابھی بھی ایک نفسیاتی طور پر آپ کا معاشرہ جو ہے اس پہ قائم ہے کہ ہم ووٹ سے حالات بدل سکتے ہیں. یہ ابھی دوبارہ قائم ہوا ہے, یہ پہلے سے تھا, اس بار تھا. تصور میں تو ہے, ہمیشہ تصور میں ہے, ہاں, کیونکہ اگر ووٹ سے آپ حالات نہیں بدل سکتے, اب بیلٹ سے حالات بدل نہیں سکتے, تو پھر کس طرح بدلیں گے؟ بلٹ سے بدلیں گے, وہ تو زیادہ مشکل ہو جائے گا, زیادہ خطرناک ہو جائے گا. اس لیے ہماری اجتماعی زندگی جو ہے اس کی بقا کا تقاضا ہے کہ ووٹ جو ہے اس کا احترام باقی رہے اور اس پر یقین باقی رہے, وگرنہ تو پھر ہم ایک جنگل بن جائیں گے بالکل ہی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اس کو, ایک پارٹی سے ہم کہہ رہے ہیں مطلب ایک مقتدر حلقہ ہے اور ایک جو ہے وہ عوام ہے کہ اس نے ووٹ ڈالنا ضرور ہے, اور مقتدر حلقے نے اس کا احترام کرنا ہے. تو دیکھیں کرنا ہوتا ہی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے, ایک ہم نے کلچر ہی ڈیولپ نہیں کیا. دیکھیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے, انڈیا میں گنتی جو ہے کئی دن بعد تک ہوتی رہتی ہے. ہاں جی, یعنی ووٹ پڑ جاتے ہیں, صندوقچے رکھ لیے جاتے ہیں محفوظ, پھر گنتی شروع ہوتی ہے, 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد نتیجے آ رہے ہیں. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ رولا پا دیں, اگلا 24 گھنٹے کے اندر نہ ہوا, 24 گھنٹے زیادہ ہیں. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے یہ کھیل جو ہے نا سیاست کا, اسے کھیل کی طرح کھیلنا ہی نہیں, کھیل کی طرح نہیں کھیلنا. تو ہر الیکشن کے بعد کرکٹ کی طرح کھیل, چھکے چوکے مارنے, ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا, مارنے وہ نہیں کھیلنا, لانگ ٹرم نہیں کھیلنا, اور وہ بھی دوسرے کو مارنے بھی نہیں دینے. اچھا, یہ بھی پوائنٹ ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ نے ہر الیکشن کے موقع پر, ہمارے یہاں دھاندلی کا شور مچتا ہے شروع سے, پہلے الزامات لگتے ہیں پہلے سے. ہر الیکشن کے بعد حکومت بنتی ہے, اپوزیشن بھی بنتی ہے, اور چل بھی پڑتی ہے, سارا سسٹم بھی چلتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. سوائے 1977 کے انتخاب کے ہر انتخاب کو تسلیم کیا گیا ہے, اس پہ الزام بھی لگائے گئے ہیں, بحثیں بھی ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, مانا بھی گیا ہے, جلد سے بھی ہوئے ہیں اس کے خلاف, گاڑی بھی آگے چلی ہے, لیکن وہ سسٹم بھی چلتا رہا. اب دیکھا کہ 2018 کی اسمبلی, ہاں جی, یہ سلیکٹڈ اسمبلی تھی, یہ تو عمران خان کو مسلط کر دیا گیا. اسی اسمبلی نے 2 وزیر اعظم دیے, بالکل, ایک عمران خان, ایک شہباز شریف, ایک ہی اس میں, ایک اپوزیشن میں بیٹھے اور دوسرا حکومت میں تھے, پھر وہ حکومت میں آئے تو وہ اپوزیشن والے باہر چلے گئے. تو دو حکومتیں اسمبلی نے قائم کی نا, بالکل, تو کام تو چلتا رہا, سسٹم تو چلتا. اس لیے جو الزامات لگتے رہیں گے, شکایتیں ہوتی رہیں گی, ہنگامہ ہوتا رہے گا, کام بھی چلتا رہے گا. آپ نے کس پولیٹیشین کو پایا؟ اگر میں باری باری سب کے تھوڑے سے آپ کے کمنٹس لوں, اس میں اسٹارٹ فرام بھٹو صاحب, کیا کرزما تھا, کیا تھا اتنا بڑا عوامی لیڈر اور سارا کچھ, پھر اس کے بعد کیا ہوا, کہاں پہ پلس مائنس, کہاں پہ شارٹ کمنٹس؟ دیکھیں مجھے آپ بتائیں عرفان صاحب, اتنے بڑے لیڈر, سارا کچھ, کیا ہوا ملک کے ساتھ, کیا ہوا؟ ہاں, اپنی لیگیسی الگ ہے, لیکن ملک کہاں گیا, دو ٹکڑے ہوگا. میں نے
بھٹو صاحب کی تقریر اپنے کانوں سے سنی ہے چیئرنگ کراس پہ. انہوں نے کہا میں بندرا نائکی مسز بندرا نائکی کی طرح اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا. سندھ اور پنجاب طاقت کے سرچشمے ہیں. یعنی اکثریت جو تھی جی وہ آپ کو بنگال کے پاس چلی گئی تھی, مان لیتے اس کو. کہتے بھائی دستور کا جھگڑا اپنی جگہ ہے, وہ اقتدار ان کو دو. میں اپوزیشن بیٹھ کے فائٹ کرتا رہوں گا, چیزیں کرتا رہوں گا, لیکن سسٹم کو ڈیریل نہ کرو. اور اتنا ڈیریل کہ وہ تو کلیپس ہی کر گئے. تو میں کیا داد دوں اور کس چیز کی داد دوں؟ اور پھر کیا ہوا, جو اپنے مخالف تھے ان کے ساتھ الائنس کر لے. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ لڑائی کی. 1970 میں ایسی لڑائی ہوئی کہ پھانسی لگ گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارے جو لیڈر ہیں اب نواز شریف صاحب, بے نظیر صاحبہ, ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا. اچھا وہ کیا ہوا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ نے مارجن دیا تو انہوں نے کیا نا. آپ نے بھی تو کہیں نہ کہیں لوپ ہول چھوڑے نا. نواز شریف صاحب نے بھی, بے نظیر صاحبہ نے بھی, ہاں, کہ وہ جگہ دی, ویکیوم دیا, تو وہاں پہ وہ بھائی نواز شریف صاحب غلام اسحاق صاحب کے ساتھ مل گئے, بے نظیر آؤٹ. ہاں جی. فاروق لغاری کے ساتھ مل گئے, بے نظیر آؤٹ. وہ غلام اسحاق کے ساتھ مل گئی, نواز شریف آؤٹ. آپ یہ دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد پھر اپنا پرویز مشرف کا دور, صاحب آ گئے. پہلے ضیاء الحق کا دور, پھر مشرف کا دور. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب ہمارے عمران خان اتنے بڑے جناب ماشاء اللہ بین الاقوامی شخصیت, پاپولر, 25-26 سال کی محنت, دن رات جناب پارٹی بنائی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بھائی ڈاک کے 3 پات. او بھائی جب ان کے آخری دن تھے تو ہم تو ملاقات کا موقع ملا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا, اپنے ساتھ کیا کیا آپ نے جو آپ کے حلیف تھے ان کو حریف بنا دیا, ان کا اعتماد کھو دیا. اپنی پارٹی میں لوگ جو تھے وہ بغاوت کر گئے. اور اس کے بعد تمام اپوزیشن جو تھی اس کو اکٹھا کر دیا اپنے خلاف. اب چاہتے کیا تھے, کرنا کیا تھا, پرائورٹیز کیا تھیں, کس طرح وزیر اعلیٰ چنے. So you had no answer to it? You had no answer to it. Yeah, I'm whatever کہ میرا یہ philosophy ہے, میرا سارا کچھ. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. اب وہ جب نواز شریف نااہل ہوئے وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, کھا رہے تھے. بالکل. آج ان کے مخالف جو ہیں وہ بغلے بجا رہے ہیں. تو بھائی جمہوریت جو ہے ایسے نہیں چلتی, بلکہ کچھ بھی نہیں چلتا ایسے, تو آمریت بھی نہیں چلتی. مریم بی بی جو ہیں ان میں ایک جوش و خروش ہے. جو کانسٹیٹوئنسی جو نواز شریف کی ہے اس کی وراثت تو انہی کے پاس ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب اس کی وہ لیڈر ہیں. اس طرح بلاول بھٹو جو ہیں اپنے نانا کی کانسٹیٹوئنسی کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. نہیں, ویژن نظر آتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی نظر آتی ہے ان دونوں میں, کیونکہ فیوچر ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان دونوں کو ہوگا, یا نواز شریف میں تو کہتا ہوں آپ دیکھیں بلاول ہوں گے. بر صغیر کا ایک بڑا حکمران گزرا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھا, اس کو ہم اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی بالکل. تو کاروبار مملکت چلانے کے لیے کوئی آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو کامن سینس چاہیے ہوتی ہے, آپ کو جو چلانے والے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں, لیڈرشپ کوالٹی چاہیے ہوتی ہے, اس میں کوئی یہ تو ڈگری نہیں چاہیے ہوتی. تو اکبر اعظم جو ہے آج اس کو اکبر اعظم کہتے ہیں نا, اور ہندو اور مسلمان سب اس کو یاد کرتے ہیں, مل کے کہتے ہیں. تو یہ جو اگر you find leadership quality in مریم بی بی اور in بلاول صاحب, if we compare both of them, مجمع تو اکٹھا کر سکتے ہیں نا. کراؤڈ پولر تو وہ تو پارٹی بیس پہ آتا ہے نا, وہ تو پارٹی بیس پہ آتا ہے. اپنی جو ہے انڈیویجوالٹی کیا ہے, اب اگر اپنی صلاحیتیں تو ان کی دیکھنی پڑے گی. ایسا ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. نہیں دعائیں نہیں نا, ان دسو نا سر, وہ تو آپ نے پتہ بھی چل جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے, پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. بلاول کو دیکھیں, ہاں جی, جب اس سے آپ گفتگو کریں, ہاں جی, اس سے تاریخ پڑھی ہے, اس پہ نظر ہے, کوشش کر رہا ہے,
सीखने की। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी अच्छी ग्रिप है, अच्छी ग्रिप है। हाँ जी, हाँ जी। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे काम किया है, ये भी फ़र्क पड़ता है ना कि, और इस तरह जो मरियम है उनकी भी गिरफ्त जो है पार्टी पर तो मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन ये कि उनको भी मेरा ख्याल है तारीख से और उससे ज़्यादा वाक़फ़ियत हासिल करनी चाहिए। वो थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक है जिसको कर लेना चाहिए, मेरे को हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। या अपने इर्द गिर्द उतने वैसे लाइक माइंडेड लोग रखें जिनको, जो सिर्फ वाह वाह ना करें, वो आपको वैसे भी बुनियादी चीज़ ये अपब्रिंगिंग करें, आप दूसरों का एहतराम करें और अपना एहतराम कराएं। अक्ल कुल जो अपने आप को अक्ल कुल समझेगा ना, उसकी अपनी अक्ल भी मारी जाएगी और दूसरों की अक्ल भी मारेगा वो। ये पब्लिक डिमांड जो पहले बात हुई थी, उसमें अक्ल कुल समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। जब बाहर नारे लगते हैं, जब पोस्टर लगते हैं, जब आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब तो बंदा फिर फिरौन बन जाता है। तो खुद ही का नशा चढ़ा, हाँ, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। तो ये मसाइल आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि उतना हम जो है वो उनको इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते जितना हम पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रहे हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट को बरी ज़िम्मा भी नहीं कर सकता, नहीं उतना की बात, लेकिन अगर उतना वही बात है ना। हाँ, मगर सब माशाअल्लाह हिस्सा डाला है, सबने हिस्सा डाला है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पॉलिटिशियन ने जगह देंगे, खाना खाली रहा तो फिर इंट्रूजन हो। अगर जगह ना दें, मुत्तफिक हो जाएं और समझें कि ये इख्तदार जो है ये जो आनी जानी चीज़ है, जी, बस खत्म हो जाएगी बात। तो अगर वो मैं कहूँ कि जिस वक्त जो है वो सिचुएशन आ रही थी कि खान साहब को जो है वो निकाला जा रहा था, उस वक्त अगर ये सब सियासतदान कहते कि यार 1.5 साल रह गया है, नजर आ रहा है कि he is gone, he will be history, ठीक है यार, हमने नहीं करना, सब्र कर लेते, नहीं करना, नहीं किया, नहीं करना। अगर हुकूमत चली गई थी, वो कहते चली गई है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ले लूंगा, फिर इलेक्शन लड़ूंगा, वो भी नहीं किया। एट द सेम टाइम खान साहब जो है वो बाहर ना जाते और कहते हैं अपोजिशन बैठ जाऊंगा। दुनिया के कई ममालिक हैं, इंडिया में देख लें, बट अभी इंग्लैंड में 2-3 वजीर आजम यार नहीं चल रहे हैं, बदले जाते हैं, खुद छोड़ जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं। हाँ, तो आखिर इसमें इसको ऐसा क्या अपनी जिंदगी का रोक को बनाना है इसको, इख्तिदार को? तो फिर तो मैं तो यही ब्लेम करूंगा ना फिर कि ये पॉलिटिशियंस ने आपस में कोई आपस में इख्तिदार की जंग है। पहली बात जो हुई थी कि पॉलिटिशियंस इकट्ठे नहीं बैठ रहे, इसमें हमने पाकिस्तान खोया है। हाँ, पाकिस्तान टूटा है इख्तिदार की जंग से। और बाकी भी तितर बितर कर दिया है, खोया नहीं है चलो, लेकिन इख्तिदार की जंग से फिर हमने जमहूरियत खोई है। और इख्तिदार की जंग जो है भाई, कोई हद तो होनी चाहिए ना। अरे कोई हद नहीं निकल रही। मैं समझता हूँ ये इनको इतने पढ़े लिखे हैं, बाहर जाते हैं, कहते हैं वहाँ से पढ़ के आए हैं, देखते हैं, वहाँ नहीं देखते ज़िंदगी जो कई साल लंदन में गुजार दिए, वहाँ नहीं देखते कि लोग कैसे काम चला रहे हैं। ये ईजाद करना चाहते हैं हर चीज़ नए तरीके से। अभी आप आगे क्या देख रहे हैं? अभी ये इलेक्शन हो जाएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है? आपका विजन, आपका इतना, मुझे तो बात ये इरफान साहब बात ये है, 50 साल से ज़्यादा तो आपको सहाफ़त में हो गए, मेरी उम्र से ज़्यादा तो आपको सहाफ़त में हो गए। इरफान साहब बात ये है कि तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ऐसे ही बस इसी तनख्वाह पे काम? बात ये है कि ये जो आंखें जो देख रही हैं ना, वो तो खौफ आता है, ठीक है। हम दुआ कर सकते हैं, हमारी दुआ ये है अल्लाह से कि वो हमारे ऊपर करम करे और हमारे लीडर जो हैं वो इस मुल्क को आगे लेके जाएं। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, थोड़ा सा हालात साजगार हों तो फराटे बढ़ सकते हैं। साजगार हों या किए जाएं, मतलब बुनियादी बात तो ये नहीं, एक दूसरे को भाई बैठें, सोचें, फिर तालीम का सोचें, समाज का सोचें। आबादी बढ़ रही है, 25 करोड़ के हो गए, उसको कम करें, कंट्रोल करें, देखें ना, आप मैनेज करें, रिसोर्सेज बढ़ाएं, एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दें, मेहनत करें, तालीम दें लोगों को, तब बैठ के मसाइल तो उस वक्त हल होंगे ना जब आप गौर करेंगे मसाइल पर। मतलब कितनी भी जंगें हो जाएं, एंड में आपको टेबल पे बैठना पड़ता है ना के लिए। जब आप जंग से पहले बैठ जाए, आप मुझे बताएं, पोर्ट से पहले हिंदुस्तान के साथ बैठे हैं ना हम,
بالکل سب کے ساتھ 65 کی جنگ کے بعد ہاں جی تاشقند پہ بیٹھے. اس کے بعد ہم آپ دیکھیں کہ جناب یہ آپ کی 71 کی جنگ کے بعد شملے میں بیٹھے. ابھی بھی تو ایران کے ساتھ بیٹھے ہیں, جب ایران کے ساتھ نوک جھوک ہوئی ہے تو بیٹھے ہیں. عقل کی بات ہے, یعنی پہلی دفعہ میں نے دیکھی عقل کی بات, یعنی ایران اور پاکستان دونوں نے یعنی لگام جو ہے کھینچ لی, دونوں بیٹھ کے وہ منسٹر آئے ان کے یہاں پہ آ کے وزٹ کر. یہ ہونا چاہیے نا اس میں, ہاں فوری طور پہ فوراً آپس میں نہیں بیٹھ سکتے اس میں. مطلب حال یہی ہے کہ اس کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بغیر اس صورت پڑے گا, وغیرہ پاکستان بنگلہ دیش کیا صورتحال ہے. شامی صاحب ایک بنگلہ دیش نہ بنائے پاکستان کو, نہ افغانستان بنائے, اسے پاکستان رہنے دیں. نہیں لیکن بنگلہ دیش اور افغانستان تو آگے نہیں نکل گئے. آگے کیا نکلے, ٹوٹ کے ڈالر کا ریٹ اس کا وہاں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی ویسے تو بنگلہ دیش باشی ہوئی ہے, ریکارڈ ٹائم کرتی ہے, اپوزیشن جیل میں ہے, بائیکاٹ کر رہی ہے, بلا مقابلہ جیت گئی میڈم. وہ بھی ایک, ہاں اور یہاں جو ہمارا افغانستان ہے وہاں تو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چل رہا, دستور ہی نہیں بن رہا کوئی. نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جو ایکسچینج ریٹ ہے آپ اس کا دیکھیں, وہ سارا کچھ دیکھیں, آپ اس کو اکانومی دیکھیں, وہ بھی پیچھے آ جائے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے وہ بھی سارا, وہ بھی جب آپ لڑیں گے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو اس میں وہ پھر ہر فارم میں وہ افیکٹ کرے گا. وہ پاکستان جو ہے دیکھیے, پاکستان ایک اسٹرکچرڈ سوسائٹی ہے. پاکستان کی اتنا بڑا پاکستان کی فوج ہے, مضبوط فوج ہے. پاکستان کی بیوروکریسی ہے, ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ بیوروکریسی ہے. پاکستان کی عدلیہ ہے, ہمارے جج جو ہیں پڑھے لکھے, دیکھیں دنیا کے ججوں کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں. ہمارا میڈیا ہے بڑا وائبرنٹ, ہماری سول سوسائٹی ہے وائبرنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ اکٹھی ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, اگر ایک مشین جو ہوتی ہے نا جب آپ چلاتے ہیں نا, ہر پرزہ کام کرتا ہے نا اپنی جگہ کام کرتا ہے نا. اگر پہیا کہے کہ میں نے کاربوریٹر کی جگہ لینی ہے تو کام تو نہیں چلتا, کام مشکل ہو جائے گا. لیکن ہمارا میڈیا کی جیسے بات ہوئی, باقی تو کرے عدلیہ وغیرہ سارا کچھ ہے. میڈیا جو ہے وہ آبویس ہمیشہ سے, آپ تو ایک عرصے سے وابستہ وسل بلور رہا ہے, وہ ایک اپوزیشن کا ایک کردار ادا کرتا رہا ہے, وہ ایک جو ہے فلیگ ریز کرتا رہا ہے, اس میں سیٹی بجاتا رہا ہے ہر ایسے موقع پہ. اس وقت میڈیا جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں, وہ صرف سیٹیاں بجا رہا ہے, وہ کوئی سیٹی ادھر بجا رہا ہے, کوئی سیٹی ادھر بجا رہا ہے, یا میڈیا دیکھیں میڈیا بھی وہی کا وہ امپیکٹ. اب تو میڈیا دیکھیں نا جی, میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ نہیں تو بتا رہے نا سر, کچھ بتا بھی نہیں سکتے, ہم تو ڈرتے ہیں نا سر. آپ کو بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بھی پچکا ہوا, دبکا ہوا, انڈر پریشر. کبھی وہ ڈراتا تھا, اب وہ ڈرتا ہے. بس. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی, میں نے کبھی ایک زمانہ تھا کہ ہم حکومت جو تھی نا وہ آگے تھی, ہم پیچھے تھے. اب ہم آگے ہیں, پتہ نہیں ہمارے پیچھے کون ہے. بالکل اگا دوڑ پیچھا چوڑ. یہ یلو جرنلزم, لاسٹ 2 کوسچنز, یلو جرنلزم ایک سسٹم آیا اس میں, تو کیا وہاں پہ بھی ڈینٹ پڑے اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ پلاٹوں کی بھی باتیں ہوئی, تو چیزیں ہوئی, سارا کچھ ہوا. دیکھیں بات یہ ہے, اب تو یہ سارے بات آپ معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں نا. اب تو یہ کسی, اگر آپ رول آف لا نہیں ہوگا, آپ دیکھیں آپ ذرا سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور ٹریفک دیکھ لیں کیسی چل رہی ہے, اس سے آپ کو قوموں کا پتہ چل جاتا ہے. ایک موٹر سائیکل پہ 4 بندے چڑھے ہوں گے, کوئی 1 وے کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا, کوئی یہ جو اپنا جو سلو گاڑیاں ہیں وہ اسپیڈ اس میں چل رہی ہوں گی. یعنی یہ اگر ٹریفک جو ہم ریاست جو ہے اگر ٹریفک کنٹرول نہ کر سکے اپنی, تو اور کس چیز کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے نا. تو جو لا, بنیادی بات ہے, میڈیا ہوتا ہے ریگولیٹ, لا آف ڈیفیمیشن جو مؤثر ہو, نافذ ہو. ایک ہی طریقہ ہے لا آف ڈیفیمیشن, یس, حد تک عزت والا. بس کوئی کسی کو کوئی ایسے کوئی نہیں کر سکتا, وہ درست رکھتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں, کوئی معافی نہیں ہے. کسی نے غلط بات کی تو دیکھیں برطانیہ میں دیکھیں, وہاں ڈیفیمیشن کے کیسز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, لوگوں کو یعنی ہرجانے دینے پڑ جاتے ہیں. یہاں تاریخ ہی نہیں نکلتی کہ وہ تاریخ لگتی نہیں ہے, تاریخ لگتی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ہمیں کوئی کام کرنا بھی تو ہوگا نا. کہاں تک ہم بس انگلیاں اٹھاتے رہیں گے؟ وہ کنے کرنا ہے؟ ریاست نے ریاست نے کرنا, اور ہر شخص نے. دیکھیں نا, فرد قائم ربط ملت سے ہے,
تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. واہ واہ واہ. یہ ساری موجیں جو ہے نا یہ دریا کے اندر کی موجیں اندر کی موجیں ہیں، باہر جا کے فارغ ہیں. لاسٹ سر کوئی ایک ایسا کوئی ایک جملہ یا کوئی ایسی بات کوئی اس میں کہ آپ کو کہ یار یہ جو ہے وہ ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے نا تب تک مسائل کا حل نہیں نکلے گا. اس میں ایسے ہی ہم ٹیمٹوئیں مارتے رہیں گے، چیزیں کرتے رہیں گے. اب جو الیکشن آ رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی ایک عوام کے لیے بھی اور جو باقی لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسا کوئی چیز کہ یار بس کر دیں آپ، کوئی ایک ایسا اس ملک کے لیے اس کو ہم تو بات کر دیں. ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں گھوڑوں کو گٹوں کو. اللہ اکبر. اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. منت ہی کر سکتے ہیں نا. اگر نہ آپ مجھے بتائیے کہ جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ تو کہاں جائے گی؟ کچھ اپنا ٹھکانہ کر. ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجرا ہوں گے. افراد تو فانی ہوتے ہیں، ریاستیں تو باقی رہنے ہوتی ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ آج دیکھتے نہیں، روزانہ صلی اللہ خان کہا کرتے تھے قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. بالکل. کتنے لوگ چلے گئے، کتنے چیف آف آرمی سٹاف بدل گئے، کتنے وزیر اعظم بدل گئے، کتنے صدر بدل گئے. کہاں ہے آج وہ؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. ہاں تو اس لیے آپ کوئی تمیز سیکھ لیں، کوئی سبق سیکھ لیں، کوئی تاریخ پڑھیں، اس کا شعور حاصل کر لیں. اپنے آپ کو فانی سمجھیں اور ملک کو سمجھیں کہ اس نے باقی رہنا ہے اور آگے چلنا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. باتیں تو بہت ساری ابھی بھی کر رہا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اس دوبارہ ایک نشست رکھیں گے. ویئرز آپ کے ایک ہی بات میں کہوں گا. زہرا نگاہ کا ایک شعر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی حساب نہیں بے حسابیوں کا مگر جسے بھی دیکھیے الجھا کسی حساب میں ہے. واہ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.